ہاں جی، جوڑنے کی بجائے وہ کیا کر دیتے ہیں، اس رشتہ داری کو، اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جوڑتے، یوسرا جوڑتے، وہ ملاتے، ٹھیک ہے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں۔ تیسری غلطی، تیسرے قسم کے لوگ، پہلی غلطی، پہلے قسم کے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں، دوسرے جو رشتہ داریوں کو ختم کر رہے ہیں، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ، تیسری غلطی، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، زمین میں کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، نہ احترام جان ہے، نہ احترام مال ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہونا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ آرڈر ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یہی تین قسم کے لوگ ہیں، ہم الخاسرون یہ تو خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون کیسے تم انکار کر دیتے ہو، کیف کیسے، تکفرون تم انکار کر دیتے ہو، باللہ اللہ کا انکار کر دیتے ہو، کیف تکفرون تم کیسے انکار کر دیتے ہو اللہ کی آیات کا، کیسے اللہ کے حکموں کو تم توڑ دیتے ہو، کتنی تمہاری ہمت ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ حالانکہ تم اپنے اوپر غور کرو کہ تمہاری حیثیت ہی کیا تھی، پیدا ہونے سے پہلے تم ایک طرح سے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر اس اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ اور زندگی کے بعد وہ تمہیں دوبارہ موت بھی دے گا، تم قبروں میں جا کر لیٹ جاؤ گے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، پھر یاد رکھو زندہ ہونے کے بعد ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کی طرف تم نے پلٹ کر واپس چلے جانا ہے، ترجعون تم نے واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، هو الذی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم نے لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے تو یاد رکھو کہ جن تین چیزوں کا میں نے تمہیں جو ہے وہ میں نے آرڈر دیا ہے ان کا خیال کرو، ٹھیک ہے نا، ان کو نہ توڑو، جن چیزوں کو جو تم وعدہ کر کے آئے ہو، عہد الست کی بات بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور فساد کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین باتوں کو سمجھنے والا بنائے، کیونکہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے نا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے، هو الذی وہ تو وہ ذات ہے، وہ اللہ، هو الذی وہ تو وہ ذات ہے، خلقکم جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، کس کو پیدا کیا، ماں ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً ساری کے ساری، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندو میں نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم سزا کے طور پر دنیا میں نہیں آئے، جیسے کہتے ہیں نا بابا آدم کو سزا ملی، غلطی انہوں نے کی تو سزا کے طور پر وہ دنیا میں اتار دیے گئے، نہیں یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی ہمارے لیے تھی، ٹھیک ہے نا، ہمیں ہی یہاں پر بھیجنا تھا، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ہم سزا کے طور پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، ثم استویٰ تمہارے لیے بنانے کے بعد پھر میں متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر میں نے اس کی بھی سیٹنگ کر دی، ان ساتوں آسمان کی بھی میں نے سیٹنگ کر دی، سبع سماوات سات آسمانوں کی، پہلے زمین کی باتیں ہوئیں پھر آسمان کی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون سی چیز کائنات میں کیسی کیا اس کی شکل ہے، کیسی میں نے بنانے والا وہ خود ہے، وَإِذْ قَالَ یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَ اور وہ بھی یہ بات بھی یاد کرو جب کہا ربو کا تیرے پروردگار نے، کس سے کہا، للملائکۃ ملائکہ سے کہا، کیا کہا، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض اس زمین میں، کیا بنانے والا ہوں، خلیفہ میں زمین میں ایک نائب اپنا بنا کر بھیجنے والا ہوں، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو ایک کے بعد دوسرا ہے، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل، پہلے والے جا رہے ہیں اور دوسرے والے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں خلیفہ، میں ایک نائب ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آگے سے فرشتوں نے کہا، قالو وہ سارے فرشتے کہنے لگے، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، اے اللہ پاک کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من اس بندے کو، اس شخص کو، اس ہستی کو، یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، آپ اسے بنائیں گے، ویسفک الدماء اور وہ تو خون بہائے گا، کیوں بنا رہے ہیں آپ